يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه. معزز سامعین کرام، قرآن کا بیان ان کے دل ہیں مگر وہ سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں. ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ اس سے بھی بدتر. اور نبی کا فرمان کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا اور اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. یہ دور وہی ہے پیشین گوئیوں کے مطابق. اگر آپ اپنی عقل کا استعمال کر لیں، آنکھیں کھول کر دیکھ لیں دیندار طبقے کو جو بددین ہیں، ان کی تو بات ہی کیا کریں، بیچارے ہیں وہ دین سے دور. لیکن جو دیندار ہیں، حافظ، عالم، قاری، علامہ، مفتی، قاضی، ان کو اگر آپ آنکھیں کھول کر دیکھیں، ان کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھیں، ان کے اخلاق کو، ان کی علم کو، ان کے عمل کو، تو آپ کو مایوسی ہوگی. اگر آپ عقل سے کام لیں، آنکھیں کھول کر ان کو دیکھ لیں اور سوچ لیں، سمجھ لیں ذرا یہ کون سی دینداری ہے. گھر میں کچھ، باہر کچھ، زبان پہ کچھ، عمل پہ کچھ، تو آپ مایوس ہو جائیں گے. پھر یہ پیشین گوئی یاد آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ وہی دور ہے جس میں صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا اور اسی نام کا حوالہ دے کے لوگ اپنی بات کہیں گے، اپنی بات کہیں گے، مسلک کی، فرقے کی، گمراہی کی بات زبان پہ قرآن، اسلام، شریعت، فرمان نبوی یہ سب ہوں گے، لیکن یہ حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوگا. ان کے بہترین قرآن پڑھ رہے ہوں گے، آپ ان سے مرعوب بھی ہوں گے، متاثر، کیا بہترین عالم ہے، کیا بہترین قاری صاحب ہیں، کیا بہترین حافظ صاحب ہیں، ماشاءاللہ کیا قرآن پڑھتے ہیں. سنتے ہی رہ جانے کو، جبکہ عربی زبان نہیں آتی، سنتے ہی رہ جانے کو جی ہوتا ہے، گم ہو جانے کو جی ہوتا ہے ان کی تلاوت میں. مگر خدا کی قسم قرآن ان کی زبان پہ کھیل رہا ہوگا، بس حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہوگا. ان کا عمل، ان کے اخلاق، ان کی سوچ، ان کی تحریک سب اس قرآن کے خلاف ہوگی، رسول اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگی. زمانہ دور نکل گیا ہوگا شریعت سے، قرآن سے، اس پر کوئی تنقید نہ وہ کر رہے ہوں گے اور نہ خود قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے. ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں چپتی بات کی ہے کہ اگر ہم نے آپ کو عقل دی ہے اور اس سے آپ سوچ نہیں رہے ہو، اچھے برے کی تمیز نہیں کر رہے ہو، آپ کھرے کھوٹے میں آپ تمیز نہیں کر رہے ہو، آپ
سن بھی رہے ہو لیکن انسنی کر رہے ہو آپ، اپنے ہی طرفداروں کو، اپنے ہی موالیوں کی طرف ہو آپ، تو اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، یہ جانور ہیں، جانور ہیں۔ جانور کا مطلب دماغ اس کے پاس بھی ہے، آنکھیں اس کے پاس بھی ہے، کان وہ بھی رکھتا ہے، اپنے مطلب کی چیزیں وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، وہ تو جانور ہے۔ گدھا، تم تو نہیں ہو گدھے، تمہاری دل، تمہاری آنکھ، تمہارے کان کا مطلب کچھ اور ہے۔ دیکھو تو عبرت لو، سنو تو دل سے کام لو، سوچو اور سمجھو کیا بول رہا ہے، کہاں سے بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، اس کی غرض کیا ہے، یہ خود کیا چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ اتنا سب غور فکر کر کے آپ کسی نتیجے پر پہنچو۔ آپ انسان ہو، سوچنے والا دماغ رکھتے ہو آپ، عبرت کی نظر رکھتے ہو آپ، گوشے اب نیوش رکھتے ہو آپ، سنتے ہو تو سمجھتے ہو آپ۔ ورنہ قرآن کا بیان کیے پھر جانور میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ دماغ اس کے بھی پاس ہے، آنکھیں اس کے بھی پاس ہیں، کان اس کے بھی پاس ہے، وہ بھی حرکت میں ہے، تمہارے پاس بھی ہے۔ تم نے اپنے ان کاموں کا، اپنی ان اللہ کی بے بہا نعمتوں کا فائدہ نہیں اٹھایا، اس سے بدتر ہو تم۔ اور نبی کا یہ فرمان کہ زمانہ آئے گا ایسا کہ صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، قرآن رسمی طور پر پڑھا جائے گا، بہترین تلاوتیں قرأت کے ساتھ مکہ میں، مدینہ میں، باخدا کہہ رہا ہوں، جہاں تلاوت ہو رہی ہے قرآن کی، وہ کیسٹ والے حلقے سے حرم سے نکلے اور وہ ایک کونٹی، تو وہاں رک کر سننے کو جی چاہتا تھا، کیونکہ قرآن عربی لہجے میں قرأت کے ساتھ، مگر یہ قرآن تمہاری زبان پہ ہے، دل پہ نہیں اترا ہے، دل پہ نہیں اترا ہے۔ علامہ الدہر، مفتی اعظم، قاضی دورہ، حافظ عالم، تیرے زبان سے، تیرے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا ہے قرآن، زندگی بھر مدرسے میں تو قرآن کا درس دے رہا ہے، علماء تیار کر رہا ہے، طلباء اترا نہیں۔ وہ کیسے؟ داڑھی، ٹوپی، ٹخنا، حلیہ، نماز، روزہ، زکات، حج، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، اور پھر دقیق سے دقیق، باریک سے باریک علم ہے ہمارے پاس، فقہ کا، منطق کا، شرح کا، سب کچھ تو ہے۔ کیا مطلب حلق سے نیچے اترنے کا؟ مطلب تیرے اندر عمل نہیں ہے، عمل علم ہے، شعور نہیں ہے، عمل نہیں ہے تیرے اندر۔ اتنے بڑے بڑے علامہ نبی کے زمانے میں صحابہ نہیں تھے، خود نبی یہ تھا، امی، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا۔ تعلیم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے۔ جیسا ہوا چلے سب ہوا بولنے کے لیے تعلیم ضروری ہے۔ ایک عورت بھی بول رہی ہے، ایک مرد بھی بول رہا ہے، تعلیم ضروری ہے، بچوں کو پڑھانا ہے۔ کسی گھر میں اگر بچے ہیں موجود اور وہ باہر بھی جا رہے ہیں، 2-3 سال کے ہو گئے ہیں اور باہر بھی جا رہے ہیں کانوینٹ میں، دم گھٹنے لگتا ہے، ننیال والوں کا بھی اور سسرال والوں کا بھی، ددیال والوں کا بھی، اس کا پیچھا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیوں نہیں جا رہا ہے، کیا کرے گا، کیا کرے گی، ایسا تھوڑی ہوتا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تعلیم ضروری ہے، تعلیم
کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے؟ یہ نبی بتائیں گے. مرد کے لیے کون سی تعلیم ضروری ہے یہ کون بتائے گا؟ اقرا باسم ربک الذی خلق. زمانہ ایک طرف، ہم اور آپ اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے قرآن کے ساتھ ایک طرف. میرا معیار، میری کسوٹی، میرا معیار پرکھنے کی چیز قرآن ہے. قرآن اور نبی کی سیرت، سیرت النبی، قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر میں فیصلے لیتا ہوں کیا صحیح ہے اور کیا غلط. دیکھیے جیسا سانچا ہوتا ہے ویسا مال ہوتا ہے. اس وقت مغربی تعلیم کا اصلی تعلیم کا، دنیاوی تعلیم کا سانچا ہے آپ بہترین دنیا دار بن رہے ہو. دنیا دار، آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں دین سے، دینی معلومات نہیں. اگر آپ عمرہ کرنے چلے بھی گئے، حج کرنے چلے بھی گئے، یاد آ گئی سیر و تفریح جانا چاہیے، اب تو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، کام ہی کیا ہے، بچے بھی بول رہے جاؤ ہو کے آ جاؤ، ایسا تو ہے جیسا بھی ہے ہو کے آؤ. خدا کی قسم وہاں پہنچ کے تھتر متر ہوتے رہتے ہیں، کالے اکثر بھینس برابر. وہاں بھی ہے گرچہ نقاب کے اندر وہاں بھی مغربی تہذیب ہے، پینٹ شرٹ، مگر کچھ. ابھی ایک صاحب نے 2 پاسپورٹ مجھ کو دیے کہ میں 12 ربیع الاول کو روضے پہ حاضر ہونا چاہتا ہوں. مدینہ کے روضے پہ، رسول اللہ کے مقبرے پہ، روضے پہ حاضر ہونا چاہتا ہوں. کیا بکنگ ہو جائے گی میری؟ میں نے کہا ہو جائے گی. پہنچا بھی دیا، باتیں ہوئی، کچھ سنا انہوں نے. اسی دوران ان کو کسی نے بتا دیا کہ یہ 14 ٹرپ تھا ان کا، عمرے میں گئے تھے، 3 حج ہو چکے ہیں ان کے. وہ بھی سن لیا، میری بات بھی سن لی، اور آخر میں آتے آتے ان کو دورہ پڑ گیا. یہ چہرہ دیکھتی، بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خونہ نکلا. یہ مولانا ہے، نہ سر میں ٹوپی ہے، نہ داڑھی ہے، نہ دکھتے ہیں، نہ کوئی حلیہ ہے. یہ بولے باتیں بڑی بڑی کرتے لوگ، باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، بولے قرآن کی اور حدیث کی، بولے اور بار بار جاتی بھی رہتے ہیں، بولے حج کو عمرے کو بولے، لیکن عمل کچھ نہیں. بولے کمرے میں ہم 4 بیٹھے ہیں، میں نے کہا آپ مجھ کو بول رہے ہیں داڑھی نہیں ہے میری؟ جی ڈائریکٹ بات کیجیے. میں کوئی ایجنٹ نہیں ہوں، پیشہ ور، میں صرف ایک نیکی کر رہا ہوں، بس نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں. رہی یہ عمل والی بات تو ماشاءاللہ آج کے عالموں نے، مفتیوں نے، میر جیوں نے، یہ جماعت کے ذمہ داروں نے، ہر جماعت کے ذمہ داروں نے پورے عمل کو لا کے بھائی کہاں پٹک دیا؟ داڑھی میں. پورے عمل کو لا کے ٹوپی پہ، داڑھی پہ، حلیہ پہ، ٹخنے پہ. اگر آپ نے ٹوپی پہن لی، داڑھی بڑھا لیا آپ نے، اور آپ کا لباس ماشاءاللہ ایسا ہو گیا ٹخنے سے اوپر، آپ باعمل متقی پرہیزگار، آپ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ باعمل